بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پہلی ملاقات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب کہ وہ ایمان لا چکے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ لوگ ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں انہی سے مشورہ لیتے ہیں، اور وہ صاحب جو بات فرما دیتے ہیں لوگوں کو ان کی بات پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں آپ کے قریب آ کر ان الفاظ کے ساتھ آپ کو سلام کیا، علیک السلام یا رسول اللہ۔ 2 مرتبہ میں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیکہ کہو، اس لیے کہ علیک السلام مردوں کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندہ کو سلام کرتے وقت سلامتی کا لفظ پہلے آتا ہے اور علیکہ کا لفظ بعد میں آتا ہے، اور مردوں کو سلام کرتے وقت سلامتی کا لفظ بعد میں آتا ہے اور علیکہ کا لفظ پہلے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ یہ 5 نصیحتیں ایسی نصیحتیں ہیں کہ اگر ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیا جائے اور ان پر عمل کر لیا جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اور عداوتیں مٹ جائیں، فتنے ختم ہو جائیں۔ تو سب سے پہلی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی کو گالی مت دینا اور کسی کی بدگوئی نہ کرنا۔ گویا کہ ہر وہ کلمہ جو گالی اور بدگوئی کی تعریف میں آتا ہو اس کو کسی دوسرے کے لیے استعمال نہ کرنا۔ تو ایسے الفاظ کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جو برے الفاظ ہوں اور گالی والے الفاظ ہوں، تو ایسے الفاظ کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے الفاظ ہر ایک کی زبان پر زد عام ہو چکے ہیں۔ مثلا ہم دوسروں کو کمبخت بھی کہہ دیتے ہیں، بے وقوف بھی کہہ دیتے ہیں، احمق بھی کہہ دیتے ہیں، کتا، کمینہ، دلہ، یہ الفاظ ہم اپنی زبان سے دوسروں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ ایسے الفاظ جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو، ایسے الفاظ کسی مسلمان اور کسی مومن کے لیے استعمال کرنا تو حرام ہے ہی، بلکہ کافر اور جانور کے لیے بھی ایسے استعمال کرنا درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت کو سننے کے بعد پھر میں نے کبھی نہ تو کسی غلام کو، نہ کسی آزاد کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو کوئی برا کلمہ نہیں کہا۔ تو یہ پہلی نصیحت آپ نے فرمائی کہ کسی کو گالی مت دینا اور کسی کی بدگوئی نہ کرنا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو ہرگز حقیر مت سمجھو، بلکہ جس وقت نیک کام کا موقع مل جائے اور اس کے کرنے کی توفیق ہو جائے تو اس نیکی کو غنیمت سمجھ کر فوراً کر لو۔
اس نصیحت میں ہمارے لیے بے شمار حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جس نیکی کے کام کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا عظیم کام ہو، بڑا اس میں اجر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کے کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ایک فاحشہ عورت کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کی مغفرت و بخشش فرما دی۔ اسی طرح ایک محدث کا واقعہ آتا ہے کہ جن کی ساری زندگی درس و تدریس اور حدیث لکھنے اور پڑھانے میں گزر گئی، مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس محدث نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگی کی درس و تدریس اور حدیث لکھنے اور پڑھانے کے کام کو ایک سائڈ پر کر دیا اور فرمایا کہ تمہارا ایک نیکی کا کام ہمیں اتنا پسند آیا کہ اس نیکی کے کام کی وجہ سے ہم نے تمہارے سارے نیک اعمال کو قبول کرتے ہوئے بخشش و مغفرت کا فیصلہ کر دیا تمہارے لیے۔ اور وہ نیکی کا کام وہ یہ ہے کہ تم نے ایک مرتبہ حدیث لکھتے ہوئے اپنے قلم کو دوات میں سیاہی لینے کے لیے ڈالا، تو جب قلم کو باہر نکالا تو ہماری ایک مخلوق، چھوٹی مخلوق مکھی پیاسی تھی، وہ آپ کے تمہارے قلم کی نوک پر آ بیٹھی، اپنی پیاس بجھانے لگی، تو تم نے اپنے قلم کو ہوا میں روک لیا کہ یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق پیاسی ہے، جب یہ اپنی پیاس بجھا کر اڑ جائے گی تو اس کے بعد میں حدیث لکھنے کا کام شروع کروں گا۔ اور جب وہ مکھی اپنی پیاس بجھا کر اڑ گئی تو اس کے بعد تم نے حدیث لکھنا شروع کی، تو تمہارا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے تمہاری بخشش و مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھا جائے اور اس کو جو ہے حقیر نہ سمجھا جائے۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ جب نیکی کا دل میں خیال آتا ہے اور پھر اس کو اگر ادا کر لیا جائے، اس نیکی کو کر لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ نیک کام کرنے کی اور دوسری نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے اور ایک برائی دوسری برائی کو کھینچتی ہے۔ تیسری اس میں حکمت یہ ہے کہ جب انسان، ایک مومن، ایک مسلمان کے دل میں نیکی کا داعیہ اور خیال آتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کام تو بڑا اچھا اور نیک ہے، لیکن اتنی کیا جلدی ہے، کل کر لینا، اس کام کو کر لینا۔ تو وہ ٹال مٹول کے وسوسے دل میں پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمان اور وہ مومن اس نیکی کو ٹال دیتا ہے۔ اور یہ داعیہ اور یہ خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اگر اس نیکی کے خیال اور داعیے کو ٹال دیا جائے تو پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ دوبارہ داعیہ اور یہ خیال آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی نیکی کے کرنے کا جو ہے وہ توفیق ہو جائے، نیکی کے کام کا موقع مل جائے، تو اس نیکی کے کام کو جو ہے فوراً جو ہے وہ کر لیا جائے۔ مثلا راستے میں جاتے ہوئے تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اس کو ہٹانے کا جو ہے دل میں خیال آیا تو اس کو فوراً جو ہے ہٹا دیا جائے۔ اسی طرح پانی پیتے وقت جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے پانی پینے کا خیال آیا تو فوراً جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہوئے بیٹھ کر جو ہے وہ پانی پی لیا جائے۔ تو یہ معمولی نیکی جو ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بخشی و مغفرت کا جو ہے فیصلہ فرما دے۔ تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنے بھائی سے اس حالت میں بات کرو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، اس کے ساتھ کشادہ پیشانی کے ساتھ بات کرو، خندہ روئی سے بات کرو، اس لیے کہ یہ بھی نیکی کا ایک حصہ ہے۔
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اس امت کا یوسف کہا جاتا ہے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو اس امت کا یوسف کہا جاتا ہے، یوسف ہذہ الامہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نگاہ پڑی تو مجھے کبھی یاد نہیں کہ آپ نے دیکھ کر تبسم نہ فرمایا ہو، اور جب کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کے چہرے پر تبسم آ جاتا اور آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا۔ تو اس لیے جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے بات کی جائے یا اس سے ملاقات ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے ملاقات اور بات کی جائے، اور خندہ روئی اور ہنس چہرے کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے، یہ بھی نیکی کا ایک حصہ ہے۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے زیر جامہ، چاہے وہ پاجامہ ہو، شلوار ہو یا تہبند ہو، اس کو آدھی پنڈلی تک رکھو۔ اگر آدھی پنڈلی تک نہ رکھ سکو تو اس کو ٹخنوں تک رکھو، لیکن ٹخنوں سے نیچے ازار مت لے جانا، اس لیے کہ یہ تکبر کا حصہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ٹخنے کا حصہ ازار کے نیچے چھپا ہوا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو اپنے ازار کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہ تو گفتگو فرمائیں گے اور نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے یا تمہارے کسی ایسے عیب کی وجہ سے تمہیں عار دلائے جو عیب واقعی تمہارے اندر موجود ہو، تو اس کے بدلے میں تم اس کے اس عیب پر عار مت دلاؤ جو تم اس کے اندر جانتے ہو۔ یعنی گالی کے بدلے میں گالی مت دو اور عار کے بدلے میں عار مت دلاؤ، بلکہ معاف کر دو۔ اب معاف کرنے کی وجہ سے انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے کو معاف کر دے تو میں اس شخص کو اس دن معاف کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ آخرت میں انسان کو سب سے زیادہ معافی کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ 5 نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، اور یہ 5 نصیحتیں ایسی نصیحتیں ہیں کہ اگر ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اور عداوتیں مٹ جائیں اور فتنے ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔